اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہشمند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء اکرام، حفاظ، ڈاکٹرز حضرات کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور اب تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی یا پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں، تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجیے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، تو پلیز آپ چینل کی مدد کیجیے، فائنینشیل ہیلپ کیجیے، مالی تعاون کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو ساتھ دیجیے، ہمیں مضبوط کیجیے۔ ناظرین، آج بدھ کا دن ہے اور ایک دن پہلے ہی ہم جمعرات کو ہونے والے لائیو بیان کے ٹاپک کا اعلان کر دیتے ہیں۔ تو آئندہ کل بیان ہوگا کہ جو نہ ہو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کتنی ضروری ہے اور اس کے بغیر زندگی کتنی ادھوری ہے، اس عنوان پر بہت پیارا بیان آئندہ کل ہوگا۔ میں آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ آئندہ کل رات 9 بجے اسی چینل پر پوری فیملی کے ساتھ اس بیان کو آپ ضرور دیکھیں۔ ناظرین، اس وقت پہلی بڑی اچھی خبر، خوش کر دینے والی خبر سامنے آ رہی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ اہل کفر حیران ہو جائیں گے اور اہل ایمان کے ایمان میں اور اضافہ ہوگا۔ خبر کیا آ رہی ہے؟ دیکھیں آپ، خبر یہ آ رہی ہے کہ نئی تحقیق، نئے ریسرچ کے مطابق کعبہ کے بغیر، کعبۃ اللہ، بیت اللہ کے بغیر دنیا رک جائے گی، کیونکہ زمین کی گردش طواف خانہ کعبہ اور نماز کی ادائیگی کی وجہ سے ہے۔ اب جملہ تو ہے ایسا کہ اہل کفر کہاں مانے، مگر خیر چلی آئیے، خبر تو ہے۔ ایک انڈونیشین ویب سائٹ نے کعبۃ اللہ اور اس میں جڑا ہوا، لگا ہوا نصب حجر اسود کے حوالے سے 15 یونیورسٹیوں کی ہونے والی اجتماعی تحقیق کی رپورٹ پر مبنی امریکی پروفیسر لارنس ای یوزف کی رپورٹ شائع کی، جس میں بتایا گیا ہے کہ کعبہ کے بغیر دنیا رک سکتی ہے۔ اگر مسلمان طواف خانہ کعبہ چھوڑ دیں یا نماز کی ادائیگی نہ کریں تو یقیناً ہماری زمین کی گردش رک جائے گی، کیونکہ حجر اسود پر مرکوز ایک جو چیز بھی مرکوز ہے، لگی ہوئی ہے، جڑی ہوئی ہے حجر اسود کے ساتھ۔ ریسرچ میں کہا گیا کہ اگر طواف خانہ کعبہ اور نماز کی ادائیگی رک گئی تو پھر وہ حجر اسود میں جو موجود چیزیں ہیں وہ مقناطیسی لہریں نہیں بکھیرے گی۔ رپورٹ میں آگے یہ بھی بتایا گیا ہے، جو حیران کرنے والی چیز ہے، 15 یونیورسٹیوں کی ریسرچ کے بعد یہ نتیجہ، یہ رپورٹ سامنے آئی ہے کہ حجر اسود میں کوئی ایسی چیز ہے جس میں دھات کی مقدار بہت زیادہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حجر اسود کے تعلق سے اہل ایمان کا ماننا ہے کہ جنت سے بھیجا ہوا پتھر ہے، تو اس میں دھات کی مقدار بہت زیادہ ہے، جو کہ موجودہ اسٹیل سے 23,000 گنا زیادہ ہے۔
خیر اب ہم تو ایمان والے ہیں، اللہ کا کیا سسٹم ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن یہ خبر ہمارے ایمان کو اور مزید مضبوط کر رہی اور بڑھا رہی ہے۔ دوسری بڑی خبر اس وقت سویڈن کے حالات کو لے کر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سویڈن میں ایک خبیث، ایک مردود، ایک شیطان نے قرآن مقدس کے نسخے کو نظر آتش کیا، آگ لگائی، جس پر پورے عالم اسلام میں احتجاج، آندولن، مظاہرہ اور ناراضگی کا اظہار ہو رہا ہے۔ لیکن طالبان کو لے کر یہ خبر آ رہی ہے کہ طالبان نے احتجاج اس انداز میں کیا کہ طالبان نے سویڈن کی جو سرگرمیاں تھی اس کو ختم کر دیا۔ دارالحکومت سویڈن کی راجدھانی اسٹاک ہوم میں قرآن جلانے کے خلاف احتجاج کے بعد طالبان نے افغانستان میں سویڈن کی جو سرگرمیاں تھی اس کو ختم کر دیا ہے۔ افغانستان کی ثقافتی کمیٹی کے ترجمان نے کہا ہے کہ سویڈن میں قرآن پاک کو نظر آتش کرنے اور مسلمانوں کے ایمان کو ٹھیس پہنچانے کے بعد امارت اسلامیہ سویڈن سے اس گھناؤنے فعل پر معافی مانگنے کا مطالبہ کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ جب تک کہ سویڈن اس گھناؤنی حرکت پر معافی نہیں مانگتے ہیں، ان کی سرگرمیاں، ان کا سب کچھ جو یہاں پر ہوتا تھا، وہ چاہے سفارت خانے کے تھرو ہو یا جو بھی ہو، وہ سب ختم کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کی عبوری حکومت نے دیگر مسلم ملکوں سے بھی اپیل کیا ہے کہ وہ سویڈن کے ساتھ تعاون کے معاملے پر نظر ثانی کریں۔ واضح ہے کہ 28 جون کو عید الاضحیٰ کے پہلے دن سویڈن کی راجدھانی اسٹاک ہوم میں مرکزی مسجد کے باہر مظاہرہ ہوا تھا، جس پر قرآن پاک کو نظر آتش کیا گیا تھا۔ اسی طرح کا ایک مظاہرہ جنوری میں سویڈن میں بھی ہوا تھا۔ اس وقت یہ مظاہرہ سیاستداں کی جانب سے ترک سفارت خانے کے سامنے مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن پاک کو نظر آتش کرنے کے خلاف احتجاج میں کیا گیا تھا۔ خیر، الجزائر، افغانستان، مصر، انڈونیشیا، لبنان، روس، شام، ترکی اور ازبکستان کے علاوہ عرب لیگ کے سیکریٹری جنرل احمد ابوالغیث اور خلیج تعاون تنظیم کے سربراہ جاسم محمد البدوی نے قرآن پاک کی بے حرمتی اور جلانے کی مذمت کی ہے اور سویڈن سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اور یہی نہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ باقاعدہ سویڈن میں جو حرکت ہوئی ہے قرآن پاک کو آگ لگانے کی، اس کو لے کر لوگ الگ الگ انداز میں ری ایکشن دے رہے ہیں۔ ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے سویڈن کی کہ ایک حافظ قرآن جوان سویڈن کی مارکیٹ، ہوٹلوں کے سامنے اور روڈ پر باقاعدہ مائک میں لاؤڈ اسپیکر پر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے گھوم رہا ہے۔ جی ہاں، یعنی جس سویڈن میں قرآن پاک کو ایک خبیث جلا رہا ہے، اس سویڈن میں پھر ایک حافظ قرآن نے اس طریقے سے بھی احتجاج کیا اور قرآن پاک کی آیتوں کو عام کیا۔ وہیں پر خبر ایک یہ بھی آ رہی ہے کہ کویت نے سویڈش زبان میں، یعنی سویڈن کی زبان میں ہی قرآن پاک کے 1,00,000 نسخے شائع کرنے کا اعلان کیا۔ یعنی سویڈن اگر قرآن پاک سے نفرت کرتا ہے تو ہم سویڈش زبان میں ہی 1,00,000 قرآن وہاں پر بانٹیں گے۔ ناظرین، تیسری بڑی خبر اس وقت سعودی عرب کو لے کر آ رہی ہے اور پاکستان کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، پہلی خبر تو یہ کہ سعودی عرب کا اسٹیٹ بینک میں $2 ارب منتقل کر دیا گیا۔ پاکستانی وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے پوری پاکستانی قوم کو خوشخبری سنائی۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے قوم کو خوشخبری سناتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے دوست ملک سعودی عرب نے اسٹیٹ بینک میں $2 ارب منتقل کر دیے گئے ہیں۔ اسلام آباد میں جاری کردہ مختصر ویڈیو پیغام میں اسحاق ڈار نے کہا کہ دوست ملک سعودی عرب نے اسٹیٹ بینک میں $2 ارب ڈپازٹ کر دیا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ آ چکا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف، آرمی چیف عاصم منیر اپنی اور پاکستان کے عوام کی جانب سے سعودی عرب کی قیادت، بالخصوص خادم حرمین شریفین شاہ سلمان اور ولی عہد محمد بن سلمان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایسی انہوں نے ایک ویڈیو میسج بھی جاری کیا اور کہا کہ ہر موقع پر پاکستان کے ساتھ سعودی عرب کھڑا ہے۔ سعودی عرب اپنے حقیقی بھائی کی طرح اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ یعنی اس طریقے سے گویا کہ سعودی عرب نے پاکستان کی مدد کی ہے۔ وہیں پر طالبان یعنی افغانستان نے بھی ایک بڑی بات کہی ہے، کہا کہ پاکستان کے لیے خطرہ بننے کی کسی کو اجازت طالبان نہیں دیں گے۔ یعنی اگر کوئی پاکستان کے لیے خطرہ بنتا ہے یا پاکستان پر حملے کی بات کرتا ہے تو طالبان نے پاکستان کے سمرتھن میں آ کر یہ بڑا بیان دیا اور کہا کہ پاکستان ہمارا بھائی ہے، کسی کو بھی ہم اجازت نہیں دیں گے کہ وہ پاکستان کو نقصان پہنچائے۔
आइए नाज़रीन, इजराइल को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि इजरायली आतंकवादी, यहूदी और सह्यूनी आतंकवादी किस तरीके से फ़लस्तीन के मजलूमों पर जुल्म करते रहते हैं, किस तरीके से बैतुल मुक़द्दस की तौहीन करते रहते हैं, किस तरीके से ये यहूदी सह्यूनी आतंकवादी, इजरायली आतंकवादी किस तरीके से फ़लस्तीन के मासूम बच्चों पर, औरतों पर, बुज़ुर्गों पर जुल्म का पहाड़ तोड़ते हैं, कैसे कभी भी उन पर बमबारी करते रहते हैं। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो बेबाकी के साथ यहूदियों और सह्यूनियों और इजराइलियों के आतंकवाद को खुलकर हम बताते हैं और बयान करते हैं और इन आतंकवादियों के खिलाफ बोलते हैं। अब ये खबर ये आ रही है कि नेतन्याहू, आप जानते हैं कि इजराइल के वज़ीर आज़म हैं, नेतन्याहू ने अदालती निज़ाम में तरमीम की बात कही थी कि कुछ सिस्टम में चेंज किया जाएगा, लेकिन पूरे इजरायली नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन खबर आ रही कि नेतन्याहू अदालती निज़ाम में तरमीम के ताल्लुक से अपनी ज़िद पर अड़े हुए हैं। काबीना ने मुसव्वदे को मंजूरी दे दी है, यानी नेतन्याहू की जो मंत्रालय है उसने मुसव्वदे को मंजूरी दे दी है और एहतजाज और मुजाहरों में शिद्दत का इम्कान भी नज़र आ रहा है। यानी इजरायली अब नेतन्याहू के खिलाफ और भी ज़्यादा कड़े अंदाज में एहतजाज आंदोलन कर सकते हैं। नाज़रीन, हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल से बड़ी खबर आ रही है, अफसोसनाक खबर है। नेपाल में एक हेलीकॉप्टर का हादसा हुआ जिसमें मैक्सिको के 5 सैयाह समेत 6 लोगों के हलाक होने की खबरें आ रही है। नेपाल के हुकूमती एहलकार ने बताया है कि मुल्क में हेलीकॉप्टर के एक हादसे में मंगल के दिन 6 अफराद हलाक हुए, जिनमें मैक्सिको के शहरी और 5 टूरिस्ट शामिल है। कोहे हिमालय के दामन में बसने वाली कौम को पेश आने वाले हादसात में से यह ताज़ा तरीन वाक़या है। मॉर्निंग एयर का यह हेलीकॉप्टर मंगल की सुबह लखो के करीब हादसे का शिकार हुआ, जो काठमांडू के जुनूब में वाक़ है। मॉर्निंग एयर इन कई हवाई इदारों में से एक है जो सयाहों को एवरेस्ट समेत नेपाल की दीगर बुलंद पहाड़ी और चोटियों की सैर करवाता है। काठमांडू एयरपोर्ट के एक एहलकार ने बताया कि रजाकारों ने 5 लाशों का पता तो लगाया है, 6ठी लाश की तलाश जारी है। 5 मैक्सिकन टूरिस्ट और एक नेपाली पायलट हेलीकॉप्टर में सवार थे। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज़ के आपका शुगर ख़त्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट